سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ڈاکٹر حسن نواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر نورین اکمل سے کی معلومات سے اور ان کی مشوروں سے آگاہی حاصل کر کے ہم آپ کو آسٹیوپروسس کے بارے میں کچھ معلومات دینا چاہیں گے۔ خواتین عام طور پر اس مرض کا جلد شکار ہو جاتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں ہڈیوں کے بھربھرے پن یعنی کہ آسٹیوپروسس اور خواتین کے زنانہ امراض کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ قدرت نے خواتین کو صحت مند رکھنے کے لیے ماہواری کا فطری نظام رکھا ہے۔ جن خواتین میں یہ نظام عمر کے حساب سے یا پھر عمر سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، ان میں پیچیدگیاں کمپلیکیشن بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسے طبی اصطلاح میں مینوپاز کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یا پھر کسی بیماری کی وجہ سے زنانہ ہارمون کی کمی بیشی بھی اس مرض کا سبب بن سکتی ہے۔ خواتین میں اس مرض میں مبتلا ہونے کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ زچگی کے دوران 80% خواتین کی بھرپور دیکھ بھال نہیں کی جاتی۔ دیہات میں اول تو ان کی دیکھ بھال کا شعور ہی نہیں ہے، پھر دویم غربت بھی آڑے آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مناسب اور متوازن غذا کا استعمال نہیں کر پاتی۔ واضح ہے کہ دوران زچگی خواتین کو نہ صرف مناسب اور اچھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ ماہر امراض زچہ بچہ سے معائنہ بھی ضروری ہے۔ لیکن بہت کم خواتین، حتیٰ کہ صاحب استطاعت خواتین بھی لیڈی ڈاکٹرز کے باقاعدہ وزٹ اور معائنے کی متحمل نہیں ہوتی۔ پھر ستم بالائے ستم یہ کہ خواتین جس ماحول میں غیر تربیت یافتہ دائیوں کے ہاتھوں بچوں کو جنم دیتی ہیں، وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تاہم بات صرف زچگی کے عمل سے گزرنے تک محدود ہی نہیں ہوتی، بلکہ زچگی کے بعد بھی ماں کو اچھی اور معیاری خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر بدقسمتی سے زیادہ تر خواتین مناسب غذا سے محروم ہی رہتی ہیں، حتیٰ کہ انہیں مناسب مقدار میں دودھ تک مہیا نہیں ہوتا، جبکہ وہ خود بچے کو اپنا دودھ پلا رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے، دودھ پلانے والی خواتین کو عام خواتین کی نسبت زیادہ کیلشیم کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہی وہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیش، سری لنکا کی خواتین کیلشیم کی کمی، ہارمون کی اونچ نیچ کی وجہ سے ہڈیوں کی مختلف امراض میں جلد مبتلا ہو جاتی ہیں۔ بہرحال یہ تو طے ہے کہ زیادہ تر خواتین دوران حمل، ماں بننے کے بعد پیدا ہونے والی پیچیدگیوں سے اس مرض کا شکار ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ عمر رسیدہ اور بچہ دانی کا آپریشن کروانے والی خواتین بھی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے ہڈیوں کے مختلف امراض میں مبتلا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ غذائی کمی پوری کرنے کے ساتھ ساتھ ادویہ سے بھی ہارمونز کا توازن درست کیا جا سکتا ہے۔ سب سے بڑھ کر سرکاری سطح پر خواتین کی فلاح اور بہبود کے ادارے یہ کام بخوبی انجام دے سکتے ہیں۔ اسی طرح دوران حمل خواتین کی صحت کی نگہداشت کے حوالے سے ہمارے سرکاری غیر سرکاری اداروں کو خصوصی اقدامات کرنے چاہیے، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی بھی سرکاری ادارے کو اس بات سے قطعی کوئی غرض نہیں کہ وہ خواتین جن کی گود سے نئی نسل پروان چڑھتی ہے کس قسم پرسی کا شکار ہے۔ دوران زچگی ہر سال ہزاروں خواتین کے انتقال کر جانے سے حکومتی دعووں کی قلعی کھل جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار مسائل جو کہ زچگی کے دوران اور ڈلیوری کے دوران پیدا ہوتے ہیں، ان کے ذریعے خواتین ایک اپاہجانہ زندگی گزارتی ہیں جو کہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتی ہے۔
اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ ان سب مسائل کا سدباب کیا جائے، اس میں ہر لیول پر، ہر جگہ پر اس کے بارے میں معلومات مہیا کی جائیں، گھروں میں، گھروں سے باہر کمیونٹی سینٹرز میں، مذہبی اداروں کے ذریعے اور حکومتی اداروں کے ذریعے، این جی اوز کے ذریعے جگہ جگہ اس کے آگاہی پیدا کی جائے اور لوگوں کو ان مسائل سے بچایا جائے۔